ڈاکٹر سلمان ایک چیز بتائیں، ہم باہر جاتے ہیں چھوٹے ڈھابے سے لے کے ہوٹل پہ دیکھیں بھری ہوئی ہیں جگہیں، آپ ڈیٹا نکالتے ہیں، موٹر سائیکلیں پچھلے سال سے زیادہ بکی ہیں، گاڑیاں پچھلے سال سے زیادہ بک رہی ہیں، آپ دیکھتے ہیں پراپرٹی کی قیمت چڑھ رہی ہے، ڈسپوزیبل انکم لگتا ہے بہت ہے لوگوں کے پاس، اور اس طرح جس طرح انڈیا میں کہیں اور آپ کو غربت آن سٹریٹس نظر آتی، یہاں پہ اس طرح نہیں لگتا. تو اگر معیشت اتنی بری حالت میں ہے تو پھر یہ ایک دوسری پیرلل اس طرح کیوں ایک نظر آتا ہے کہ اور پھر گورنمنٹ بھی انہی چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے؟ آئی تھنک ایک تو یہ ہے کہ پاکستان ایک ریمیٹنس اکانومی بن چکی ہے، اور خاصی حد تک یہ جو آپ کو کچھ نظر آتی ہیں یہ شہروں میں پرٹیکولرلی جو ریسٹورنٹس وغیرہ میں، یہ بہت ایک چھوٹا سلائس ہے آف دی اوور آل اکانومی، اینڈ اس کے بیسس کے اوپر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پورا ملک اسی طرح چل رہا ہے. اس وقت آپ دیکھیں کہ میرا خیال ہے دنیا میں سب سے زیادہ سٹنٹڈ بچے جو ہیں وہ شاید پاکستان میں ہی پیدا ہوتے ہیں، 40%. اور وہ ڈائریکٹ غربت کی وجہ سے ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں سب سے زیادہ بچے جو اسکولوں سے باہر ہیں وہ بھی پرابلی سب کانٹیننٹ میں ایٹ لیسٹ پاکستان میں سب سے زیادہ ہیں. ہیلتھ کے ایشوز کے اوپر آپ دیکھ لیں، پاکستان کے ہیلتھ کے ایشوز جو ہیں بے شمار ہیں. سو آئی ڈونٹ تھنک کہ ہم ایک ریسٹورنٹس کی بیسس کے اوپر اس کنکلوژن پہ پہنچ جائیں کہ پاکستان بہت بہترین چل رہا ہے. یہ آئی تھنک ایشوز جو ڈاکٹر اشفاق نے اور ڈاکٹر زبیر نے ریز کیے ہیں، یہ فنڈامنٹل ایشوز ہیں پاکستان کی اکنامک مینجمنٹ کے. دیکھیں ایک بہت بڑا ملک ہے، چھٹی سب سے بڑی آبادی ہے، 21 کروڑ اب ہم ہو گئے ہیں. اس میں نوجوان جو ہیں وہ تقریباً 25 سال سے کم 60% ہیں. سو یعنی کہ پورے جرمنی کی پاپولیشن سے زیادہ جو نوجوان ہیں پاکستان میں 120 ملین کے قریب. ان کے لیے آپ کو 2 سے 3 ملین جابز، روزگار کے مواقع ہر سال آپ نے پیدا کرنے ہیں. اب کل ہی ورلڈ بینک کی ایز آف ڈوئنگ بزنس کی رینکنگز آئی ہیں جس میں ہم 147 ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ 2006 میں وی ور ایٹ 60 پوزیشن. سو 60 پوزیشن سے ہم 147 پوزیشن پہ آ گئے ہیں. دوسری طرف انڈیا جو ہے وہ 2006 میں ہم 60ویں پوزیشن پہ تھے، اور 10 سالوں کے اندر ہم 147 پہ آ گئے ہیں. جی 147 پہ آ گئے ہیں. اور اسی طرح ہمارے انڈیا کو اگر آپ دیکھیں، کیونکہ یہ جو نیکسس ہمارا اکانومی کا اور سیکیورٹی سے بن رہا ہے، تو انڈیا میں وہ 2006 میں 116 پہ تھے، اب وہ 100 پہ آ گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ ورلڈ بینک نے ابھی یہ کہا ہے کہ انڈیا جو ہے بڑی تیزی سے یہ مڈل انکم کنٹری بنے گا، اور یہ ریفارمز ایجنڈا کر رہے ہیں. پاکستان میں بار بار آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر آئی، اس نے کہا کہ آپ نے پروگرام تو کر لیا لیکن ریفارمز کوئی نہیں کیے، اور اب آپ کو ریفارمز کرنے پڑیں گے. اور کون سے ریفارمز؟ اس نے کہا بجلی کے ریفارمز کریں، ایز آف ڈوئنگ بزنس کے ریفارمز کریں، ٹیکس کے ریفارم کریں، انویسٹمنٹ کلائمیٹ کو بہتر کریں. تو پھر کیا اگر آئی ایم ایف کا پروگرام ہم نے اتنا سخت پروگرام دیکھا ہے اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ابھی تو آپ نے ریفارمز ہی کچھ نہیں کیے. سو اس گورنمنٹ نے ریفارمز میں واقعی کچھ نہیں کیا، اور اب ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ ہر ایسپیکٹ آف گورننس میں وہ چیز سامنے آ رہی ہے. اور کرپشن جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ اس وقت ہمارا پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ کرپشن سے ڈیل ہی نہیں کر پا رہا. ایک عجیب سا سیناریو ہوتا جا رہا ہے کہ وہ ایک انسٹیٹیوشنل کلیش کی طرف ہم جا رہے ہیں کہ کسی طرح سے یہ کرپشن کے چارجز جو پیناما کی وجہ سے آئے ہیں وہ بیچ میں سے نکل جائیں. سو آئی تھنک کہ یہ اکنامک مینجمنٹ جو ہے یہ اوور آل پاکستان کی گورننس کے ساتھ بہت ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے. اور جو زبیر نے کہا ہے کہ دیر از ایبسلیوٹلی نو میرٹ ان اپوائنٹمنٹس، اور جب تک آپ میرٹ کو نمبر 1 نہیں کریں گے، فرام اکنامک ڈیسیجن میکنگ ٹو انجینئرنگ، ڈاکٹرز، ٹیچرز، ہر جگہ پہ ہم نے 2 نمبری کی ہوئی ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کی اکانومی جو ہے وہ نیچے سے نیچے جا رہی ہے. ایک اور بات آپ یاد رکھیں کہ بہت سی اب پروجیکشنز آ رہی ہیں کہ اگر یہی اکنامک گروتھ رہی اسی طرح
پاکستان کی اور اسی طرح اکنامک گروتھ انڈیا کی رہے گی تو 2050 میں انڈیا کی اکانومی پاکستان سے 40 گنا بڑی ہوگی. اور آپ امیجن کریں آج ان کی اکانومی ہمارے سے صرف 7 گنا بڑی ہے، اور 2050 میں اگر وہ 40 گنا بڑی ہوگی تو پاکستان کی سیکیورٹی کے بارے میں آپ کو خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کیا ہوگی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستانی، ایک ایوریج پاکستانی ہندوستانی کے مقابلے میں 5 گنا غریب ہوگا اور وہ ہم سے 5 گنا امیر ہوں گے. سو یہ سچویشن جو ہے یہ بہت ہی الارمنگ ہے، اور یہ ایڈریس اس کو صرف لیڈرشپ کر سکتی ہے. پاکستان کی جو اکنامک ویژن اور فیوچر کا آپ دیکھتے ہیں، اس کو بڑی آپ کو ویژنری لیڈرشپ چاہیے جو آپ کو ایک لانگ ٹرم ہائی گروتھ پاتھ کے اوپر چڑھائے اور انشور کرے کہ وہ ادارے بھی صحیح کریں، پالیسیز بھی صحیح کریں، اور پاکستان اکنامک گروتھ کی طرف جائے. بیسکلی پاکستان کا ہم جی ڈاکٹر صاحب ہولڈ یور تھاٹ دیر. میں ڈاکٹر اشفاق صاحب کو اس پہ لے لوں. ڈاکٹر صاحب یہ تو بڑی الارمنگ، ہمیں تو ویسے بھی انڈیا سینٹرک ہے، ہمیں تو ویسے انڈیا کی بات ہو تو دل دہلتا ہے، خاص طور پہ جس طرح پولیٹیکل اب ٹینشن بھی سب کچھ ہیں. اٹس اے ویری سیریس تھنگ. لیکن جو انہوں نے بات پوائنٹ آؤٹ کی کہ جس طرح ہمارا یوتھ بلج ہے ہمارے ملک میں، کیا سو وی ڈونٹ سی اینی یوتھ اسپیسیفک پالیسیز پر سے یا اکنامکس ڈیزائن نہیں ہوئی بھی، کیا یہ ون آف دا بگیسٹ اسٹرکچرل فلاز ہے؟ دیکھیں میرٹ والی باتیں تو چھوڑ دیں، وہ تو نہ ہوتے نہیں ہونا. دیکھیں یہ جو بچے نکلتے ہیں، ہم نے کیا کیا نہیں پروگرام شروع کیا، پڑھا لکھا پنجاب تو فلاں، وہ کیا ایک وہ تھا اسکول دانش اسکول، فلاں اسکول، باتیں اتنے ہم کرتے ہیں. حکومت پاکستان کی اپنی اسٹیٹسٹکس دیکھیں کہ پنجاب میں جاہلیت بڑھ گئی ہے، الٹریسی پنجاب میں بڑھی ہے. گراس انرولمنٹ ان پرائمری اسکول کی جو بچے اسکول جا رہے ہیں اس میں کمی ہو گئی ہے. تو یہ کدھر جا رہے ہیں سب بچے؟ جب بچے اسکول میں نہیں جائیں گے تو کدھر جائیں گے؟ وہ کیا کریں گے؟ وہ کیا وہ جاہل بنے گا نا پھر. وہ کیا ووکیشنل ٹریننگ کو اس پہ ہم کیوں، ہمارے ایسے ملکوں میں ایک میسو ووکیشنل ٹریننگ کا جو کہتے ہیں آپ ٹیکنیکل ٹریننگ کا ایک بوم نہیں آنا چاہیے؟ ہم یہ کلرک کیوں پروڈیوس کرتے ہیں؟ آپ نے اس وقت بات کی ایم بی ایس گریجویٹس کی، یقین مانیں میرے پاس ایسے ایسے بچے آتے تھے ملازمتوں کے لیے ان ڈفرینٹ کیپیسٹیز. جب میں ان کی ڈگریز دیکھتا تھا تو اتنی لمبی ڈگریز، اور دل دہلتا تھا کہ میں اس کو انٹرویو کیسے کروں. لیکن جب وہ بات شروع کرتا تھا تو کچھ نہیں پتا اسے، کچھ نہیں پتا ہوتا تھا. یہ ہمارا اوور آل جو ایجوکیشن سسٹم تو ہے، اس ٹیکنیکل ایجوکیشن از ون آف دا سولوشنز ہے. لیکن اسی کے لیے تو بہت سارے ہم نے بنائے گئے تھے 2005-2006 میں. اور اس کے بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ شوکت عزیز صاحب گئے ملیشیا کے دورے پہ، تو مہاتر سے انہوں نے ریکویسٹ کیا کہ جی آپ اتنی ملک آپ کے یہاں سے لوگ آ رہے ہیں تو کچھ پاکستانیوں کو بھی ہمارے یہاں اپنے یہاں نوکری دیں. تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے 60,000 مجھے مالی چاہیے، آپ دیں، ہم آپ سے لے لیتے ہیں. ہم بڑے خوش ہوئے، 60,000 مالی، اتنے لوگوں کو نوکری مل جائیں گی. لیکن انہوں نے کہا کہ وہ سرٹیفائڈ ہونے چاہیے، یہ نہ کہ صاحب ہر کوئی کہے کہ ہم مالی ہیں. انہوں نے کہا نہیں بالکل. واپس آئے تو ہم نے پوچھا کہ بھئی یہ کون ہے اس ملک میں، یہ کہاں سے سرٹیفائڈ مالی نکلتے ہیں؟ انہوں نے کہا ایسا تو کوئی ادارہ ہی نہیں ہے. تو آپ دیکھیں تو یہ پھر یہ ووکیشنلی ٹیفٹا اور نیفٹا جو بنا، یہ ادارہ ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل، اسی لیے ہم نے بنایا گیا تھا کہ یہ سب یہاں سے ٹیکنیکل یہ کریں گے. وہاں دبئی میں اس وقت یہ دیکھا گیا کہ وہاں پر یہ جو بیل بوائے ہوتے ہیں وہاں پر ہوٹلز میں، تو ہمارے آپ دیکھیں کہ پی کے میں جو جس نے میٹرک کر لیا ہے آگے نہیں پڑھ سکا ہے، آپ اس کو یہ قسم کی ٹریننگ دے، بڑا ہائٹ ہوتا ہے، دیکھنے میں خوبصورت ہوتا ہے، دے کین بی امپلائڈ دیئر. اور انہوں نے ہم سے کہا کہ جی ہم 100,000 بیڈ جو ہے نا ایڈ کریں گے ہوٹل کا دبئی میں، تو آپ ہمیں دیں. ہم بہت خوش ہو رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو نوکریاں ملیں گی. جب ہم آئے تو پتہ چلے کہ کوئی ادارہ نہیں ہے جو یہ کام کرتا ہے. یہ سارے وہ چیزیں تھے جس کی وجہ سے ہم نے یہ ٹیفٹا اور اس زمانے میں بنایا گیا. ہم نے کیا کیا؟ اس کو جو سول سروس ریٹائر ہوتا ہے اس کو وہاں ڈال دیتے ہیں. اب اس نے تو 3 سال 5 سال کی نوکری لے کے وہ بیٹھ جاتا ہے، وہ رن آف دا مل اس کی چھٹی پہ سائن کر رہا ہوتا ہے، اس کے دستخط کر رہا ہے اس کے اوپر میں، یہی کام ہو رہا ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اتنی ضرورت ہے ہمیں اس وقت، خاص کر اس وقت ضرورت ہے. لیکن ابھی بھی آپ جائیں، آپ کو الیکٹریشین چاہیے، وہ نہیں ملتے ہیں آپ کو الیکٹریشین.
ٹیلر ماسٹر کے پاس جائیں, کیسے لائن لگے, نہیں ہے, میرٹ نہیں ہے, نہیں ہے, میرٹ تو ہے نہیں, لیکن اسکلز بھی ہم نہیں پرووائڈ کریں گے. کس کا کام ہے؟ یہ صوبائی حکومتوں کا کام ہے. نہیں, پالیسی ایزی کر دیں کہ عام پرائیویٹ سیکٹر بنا لے, پرائیویٹ سیکٹر آرام سے کام کر سکے. لیکن کوئی اگر انیشیٹو لے تو پھر کام ہوگا نا اس پہ. چلے ان انیشیٹو سے بھی آگے بات کرتے ہیں اور تھوڑی سی لارجر پکچر پہ بھی بات کریں گے, لیکن اس سوچ کے ساتھ آپ کو چھوڑے جا رہی ہوں. ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب نے کہا ہے ویری الارمنگ تھاٹ کہ 2050 تک اگر جس طرح حالات چل رہے ہیں, انڈیا کی معیشت ہمارے سے 40 گنا بڑی ہو جائے گی. اور اگر آج صرف 7 گنا بڑی ہے, اور جو ہمارے حالات ہیں اور جتنے ہم ارریلیونٹ ہوتے جا رہے ہیں ریجنل پالیٹکس میں بھی, ریجنل ٹرمز میں بھی اور دنیا کے آگے, تو اگر یہ ہمارے سے 40 گنا بڑھ گئی تو پھر تو پاکستان کی سالمیت تک کو خطرات ہو سکتے ہیں. یہ معمولی بات نہیں ہے, لیکن یہ شاید اس ملک میں ذرا مشکل ہوگا جہاں کا فائنانس منسٹر بھی غائب ہو, جہاں کا پرائم منسٹر صاحب کنفیوزڈ ہوں, اور جہاں پہ جتنے بھی کی اپوائنٹمنٹس ہیں وہ ساری رشتہ داریوں یا خوشنودیوں پہ ہوں. ناظرین, موٹی موٹی باتیں 3-4 ہیں, لیکن سب سے کی ایلیمنٹ یہ ہے کہ اصل چیز ہے ویژن اور نیت اور کیپیسٹی کا. اور ہم نے نظر آیا, جیسے ابھی اگزامپل دی کہ ساؤتھ کوریا اور ہم 1960 میں برابر تھی ہماری ایکسپورٹ, آج وہ 500 ارب پہ ہیں, ہم 20 ارب پہ ہیں. بنگلہ دیش ہمارے سے آگے نکل گیا ایکسپورٹس کے اندر. آپ نے انڈیا کی بات سن لی کہ اگر انڈیا اسی طرح حالات چلے تو اگلے 2050 تک وہ ہمارے سے 40 گنا بڑا ہوگا, اور ہم اس سے 5 گنا غریب ہوں گے, اور ابھی صرف 7 گنا بڑا ہے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے آپ سب کے سامنے ہے. اور ہمارے یہاں کوئی راکٹ سائنس نہیں چاہیے, 2-3 بیسک چیزیں چاہیے. آپ پرائیویٹ سیکٹر کو انیبل کریں, آپ ٹیکسز بیس وائڈ کریں, ریٹ نیچے لے کے آئیں, آپ انسینٹیوائز کریں, اور جہاں جہاں انسینٹیوز آپ دیتے ہیں, اور جیسے انہوں نے کہا ٹیکس خالی لوور کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کی مینجمنٹ از ایون مور امپورٹنٹ. اور یوتھ اورینٹیڈ پالیسیز نکالیں, ٹریننگ کی فیسلٹیز نکالیں. اور ایک بڑا امپورٹنٹ بات آیا تھا کہ سی پیک کو ایک سڑک نہ دیکھیں, سی پیک کو ایک راستہ دیکھیں, اکنامک راستہ جو ہے, اور چائنا کو آپ الٹی طرف دیکھیں کہ آپ چائنا کی مارکیٹ کو کیسے پینیٹریٹ کرتے ہیں. لیکن ایشو وہی جو ہم نے شروع میں بات کی ہے کہ یہاں پہ جو اس وقت سٹنگ پرائم منسٹر ہیں وہ کہتے ہیں میں وزیر اعظم نہیں ہوں, میرا وزیر اعظم تو کوئی اور ہے. اس ملک کا جو فائنانس منسٹر ہے, ہی از اے وانٹیڈ مین, جو لنڈن پہ بیٹھ کے کہتے ہیں میں بیمار ہوں, ڈاکٹر کہتے ہیں نہیں آپ صحت مند ہیں واپس جائیں, وہ کہتے ہیں نہیں میں بیمار ہوں. جو ہمارا اسٹیٹ بینک کے گورنر ہیں ان کو سینیٹرز نے چیلنج کیا ہائی کورٹ کے اندر, سینٹ آف پاکستان کے 23 سینیٹرز نے ان کو چیلنج کیا ان کی اپوائنٹمنٹ غلط ہے. جو نیشنل بینک کا پاکستان ہے, جو کٹی ہے آپ کی جس میں پورے پاکستان کا سرکاری پیسہ جاتا ہے, دیٹ از رن بائی somebody جو کل تک نرسنگ ہوم چلا رہے تھے, سعودی عربیہ میں سزا کاٹ چکے ہوئے ہیں, who should not have been appointed a banker in the first place, not qualified, اور اب وہ لانڈرنگ میں بھی ہیں اور وہ وعدہ معاف گواہ بھی ہیں, اور وہ جون سے ہیں وہ ابھی, اور وہ بھی جڑے ہوئے ہیں اپنی کرسی سے, نہ ڈار صاحب ریزائن کرتے ہیں نہ وہ کرتے ہیں. تو اگر اس طرح فائنینشیل اسٹرکچر چلے گا تو پھر یہی پروگرامز ہوں گے, یہی باتیں ہوں گی, یہی فرسٹریشن ہوگی, اور ہر سال 53 لاکھ بچہ ہمارا نوکریاں ڈھونڈتا ہوا کوئی کسی التحریر کی جماعت میں شامل ہو رہا ہوگا, کوئی طالبان میں ہو رہا ہوگا, اور یہ ملک ایک بالکل ایک وار ٹون فیوڈم بن جائے گا. یہ تمام باتیں سوچنے کی ہیں, لیکن وہی بات ہے سوچے کون, کوئی لندن میں ہے, کوئی دبئی میں ہے, اور جو یہاں ہیں ان کا ضمیر کہیں اور ہے.